السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، سحری کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے وقت میں اور سحری کے کھانے میں بہت برکت رکھی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 1133 نمبر کی، حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت اٹھنے میں برکت عطا فرما۔ سحری کے وقت میں جو ہم اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی۔ اللہ کا کرم دیکھیے، انسان سحری کا کھانا خود کھاتا ہے، اس میں اس کا اپنا جسمانی فائدہ ہے، لیکن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے روزے کے ثواب میں کمی نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے اس میں برکت دی ہے، برکت رکھ دی ہے۔ سحری رمضان کا بہت عظیم عمل ہے، لیکن عام دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت کم لوگ اس کی فضیلت سے واقف ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا احادیث کی روشنی میں سحری کے فضائل کو بیان کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے 1920 پر 3 نمبر کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کا کھانا کھاؤ کیونکہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے 2518 نمبر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے، یعنی مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتا ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کا کھانا لازمی کھاؤ کیونکہ یہ مبارک کھانا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی یہ روایت 2240 پر 4 نمبر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے مجھ سے یوں کہا، سحری کا کھانا ایسا بابرکت کھانا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو مت چھوڑنا۔ محترم ناظرین، برکت کا کھانا، سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا کہا گیا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تھوڑی سی چیز میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، چیز کی مقدار کم ہو لیکن فائدہ اس کا زیادہ ہو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر برکت کا لفظ قرآن کو کہا گیا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ قرآن ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو کتاب ایک قرآن، لیکن اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ کعبۃ اللہ کے تعلق سے اللہ نے کہا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کعبۃ اللہ ایک گھر ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہوا گھر، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے تو ایک گھر، لیکن اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ ایسے ہی برکت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں فرمایا، یہ سحری کا کھانا برکت ہے۔
सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत 3 चीज़ों में है। एक, जमात के साथ जो काम किया जाता है, मिलकर जो काम किया जाता है, उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। यदुल्लाहि अलल जमाअ, जमात पर अल्लाह की गैबी मदद होती है। नंबर 2, सरीद के खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है। सरीद का मतलब गोश्त के सालन में रोटी के टुकड़े तोड़कर भिगने रख देते हैं, जब खूब भिग जाते हैं तो उसको सरीद कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा लजीज खाना है। अल्लाह ने सरीद में बरकत रखी है। नंबर 3, सहरी के खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है। ये सिलसिलतुस सहीहा की रिवायत 602 नंबर की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअलल बरकत फिस्सुहूरि वल कैल, अल्लाह ने सहरी में, पैमाने में तोलने वाली चीज़ जो है तराजू है, उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। ये भी सिलसिलतुस सहीहा की रिवायत है 2219 नंबर की। ये बरकत जब आती है, वक़्त के अंदर बरकत आती है, थोड़े से अरसे में ज़्यादा काम हो जाता है। ये बरकत जब माल में आती है, आफ़ियत के साथ बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल होता है। ये बरकत जब औलाद में आती है, औलाद फरमाबरदार बन जाती है। बरकत जब इल्म में आती है, दूसरे लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बन जाता है। रमज़ान के महीने को अल्लाह ने कुरान में कहा, यह बरकत का महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अताकुम रमज़ान शहर बरकतिन। यह उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है। रमज़ान जो है बड़ा ही बरकत वाला महीना तुम्हारे सामने आया हुआ है। ये बाबरकत महीना है, तो एक महीना मिक़दार में कम, लेकिन फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के महीने में सवाब बढ़ जाता है। नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। तो लिहाजा सहरी के खाने को भी अल्लाह ने बाबरकत करार दिया। मिक़दार में कम है, लेकिन सहरी के अंदर जिस्मानी सेहत भी है, अजर व सवाब भी है, अल्लाह की रज़ा का ज़रिया भी है। बहुत सारे फ़ायदे सहरी से हासिल होते हैं। चूँकि सहरी का खाना बरकत वाला खाना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहरी खाने पीने की बहुत ताकीद फरमाई, ताकि मेरी उम्मत अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बरकतों से महरूम ना रह जाए। इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे तो यूँ फरमाते थे, आओ बरकत का खाना खा लो। नसई की रिवायत है 2165 नंबर की। अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत है 2344 नंबर की। अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपना वाक़या बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कर रहे थे, ऐसे वक़्त में मैं हाजिर हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ बरकत का खाना खा लो। सहरी के खाने को अल्लाह के नबी ने बरकत का खाना करार दिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे रोज़ा रखना हो उसे चाहिए कि वह कुछ ना कुछ सहरी ज़रूर खाए। यह रिवायत है मसनद अबू याला की, नंबर है 509 नंबर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, बुखारी की रिवायत है 1960 पर 1 नंबर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुवासिलू क़ालू इन्नका तुवासिल क़ाल लस्त का अहद मिनकुम इन्नी उतआमु व उसक़ा। हदीस का तर्जुमा यह है, सहरी अफ्तारी किए बग़ैर रोज़ा मत रखो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सहरी के बग़ैर रोज़ा रख लेते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस तरह रात गुजारता हूँ कि मुझे अल्लाह की तरफ से खिलाया पिलाया जाता रहता है। मेरे जैसा तुम क़ियास मत करो, बल्कि तुम सहरी खा के रोज़ा रखो। हमें सहरी खा कर के रोज़ा रखना चाहिए। मसनद अबू याला की रिवायत है 510 नंबर की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसहरू वलो बिजुरअतिन मिन माइन, सहरी किया करो चाहे 1 घूंट पानी पीने की सूरत में ही हो, चाहे 1 गिलास पानी ही पी लो, लेकिन सहरी खाओ।
اور ایک حدیث ہے مسند ابو یعلا کی 511 نمبر کی روایت ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت مجھ سے فرماتے تھے سحری کا بابرکت کھانا میرے پاس لاؤ، قربی الینا الغداء المبارکہ، یعنی میرے سامنے سحری کا بابرکت کھانا لاؤ۔ اب گھر کے اندر کھانا نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھجور ہی لے کر آ جاؤ۔ فرماتے تھے ربما لم یکن الا تمرتین، امی جان عائشہ فرماتی ہیں کبھی تو ایسا ہوتا تھا سحری کے لیے 2 کھجوریں ہی میسر ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر کے سحری فرماتے تھے۔ اور کھجور کھانے والی سحری، کھجور کی سحری بہترین سحری قرار دیا گیا۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، معجم کبیر طبرانی کی یہ روایت ہے 6680 پر 9 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السحور التمر، اچھی سحری کھجور والی ہے۔ معلوم یہ ہوا جس طرح افطار میں کھجور سے افطاری کرتے ہیں اسی طرح سحری میں بھی چند دانے کھجور کے کھانے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کی دعوت بھی کیا کرتے تھے، جیسے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ بابرکت کھانا کھا لو۔ تو سحری کھانا اور کھلانا بڑے ثواب کا کام ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یہ ابن حبان کی روایت ہے 880 نمبر کی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا سحری کھانا چاہیے۔ بعض لوگ غفلت اور سستی میں سحری نہیں کرتے، وہ سحری کی برکت سے فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ رات کو ہی کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تاکہ صبح سحری کے وقت اٹھنا نہ پڑے۔ دیکھیے سحری جو کہتے ہیں 6 گھنٹے کی رات ہے تو آخر کے 2 گھنٹے میں سحری کرنا ہے۔ ہمیں کسی حال میں سحری کھا کر کے ہی روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق صرف سحری کھانے کا ہے۔ ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ ہم سحری کے اندر چند غلطیاں کرتے ہیں، میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے یہ سحری کا وقت تہجد کا وقت ہے، استغفار اور دعا کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کا مطلب یہ نہیں کہ سارا وقت کھانے میں ہی گزار دو، بلکہ تہجد بھی پڑھیں، دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں، سحری بھی کریں۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں سحری میں بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈکاریں، معدے میں جلن اور تیزابیت کا شکار رہتے ہیں، گیس ہو جاتا ہے، طرح طرح کے پرابلم روزداروں کو ہونے لگتے ہیں۔ سحری کھائیں لیکن مناسب مقدار میں سحری کھائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سحری نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب کبھی سحری نہ کر سکیں تو روزہ مت چھوڑیں، یہ درست نہیں ہے۔ روزے کے لیے سحری کھانا صرف مستحب کا درجہ ہے، شرط نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار سحری چھوٹ گئی، دیر سے اٹھے تو ایسی صورت میں آپ باقاعدہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سحری نہیں کیا اس لیے میں روزہ نہیں رکھوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ سحری کھا کے رکھیں یا بغیر سحری کے روزہ تب بھی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فجر کی اذان تک سحری کا وقت ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ختم سحری پہلے ہوتی ہے، صبح صادق پہلے ہوتی ہے، بعد میں فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سحری کو فجر کی اذان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں چند حدیثیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کی یہ روایت ہے 2233 نمبر کی، بکر الافطار و اخر السحور، افطار کرنے میں جلدی کرو، سحری کرنے میں دیری کرو۔ اور ایک حدیث ہے مسند احمد کی 3720 نمبر کی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما اجل الفطر واخر السحور، میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی، سحری کرنے میں دیری کرتی رہے گی۔ مطلب حدیث کا یہ ہے، افطار جلدی کرنا، سحری دیری کرنا۔ کتنی دیری کرنا؟ اس سلسلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سحری ختم کرنے کے بعد فجر کی اذان کب ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو سحری ختم کرنے کے بعد فجر کی اذان شروع ہونے میں کتنا گیپ ہوتا تھا، فاصلہ ہوتا تھا؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ یہ بخاری کی روایت 1920 پر 1 نمبر کی روایت ہے۔ بندہ 50 آیتیں جتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے اتنا دیر ہوتی تھی سحری کا وقت ختم کر کے فجر کی اذان دینے میں۔ لوگ فجر کی اذان تک کھاتے رہتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بہت بعد میں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے عادت سی بنا لی فجر کی اذان تک کھانے کی، تو لہٰذا ہدایات دی جاتی ہیں، نیچے لکھے جاتا ہے 10 منٹ پہلے سحری ختم کر لو، 10 منٹ پہلے سحری ختم کر لو۔ 10 منٹ کے بعد سحری کا آخری وقت ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سحری کا وقت ختم کرنے کے بعد 5-10 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہوتی، لیکن لوگوں کو جلدی ہے، فجر جلدی پڑھنا، سحری کا وقت دیر تک ہوتے رہنا، تو لہٰذا مجبور ہیں ہم لوگ سنت طریقہ چھوڑ کر سحری کا وقت ختم ہوتے ہی، فجر کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً اذان دیتے ہیں۔ حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے فجر کی وقت شروع ہو کر 5 منٹ کے بعد اذان دی جائے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، یہ بھی بخاری کی روایت 2650 پر 6 نمبر کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینے کے اندر 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے اور ایک عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اذان دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بلال کی اذان سن کر روزے کی سحری شروع کرو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم جو اذان دیتے ہیں یہ فجر کی اذان ہے، سحری کی اذان نہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات میں اذان دیتے تھے، یہ سحر شروع کرنے کی اذان تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر لوگ سحری کے لیے جاگ جاتے تھے، سحری کرتے رہتے تھے۔ سحری کر کے ختم ہونے کے بعد جب صبح اچھی طریقے سے ہو جاتا تو لوگ جا کر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے، صبح ہو گئی، اب اذان دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہا جائے اب صبح ہو گئی، اذان دیجیے۔ اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ تو لہٰذا سحری ختم ہو کر بہت دیر ہو گئی، صبح ہو گئی، اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ ہم جو کرتے ہیں فجر کی اذان تک کھاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے سحری ختم ہو گئی تو آپ سونا نہیں ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے۔
ہم جو ہے اس وقت میں فجر کی نماز کی تیاری کریں، سحری کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، دعاؤں میں لگے رہیں۔ سحری کے وقت میں دعا کرنا یہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورۃ الذاریات آیت نمبر 18 میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت میں ہمارے نیک بندے استغفار کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 98 میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، تو انہوں نے بھی اللہ سے معافی مانگی۔ اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا، ابا جان آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تو ابا نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب بیٹا تمہارے لیے میں دعا کروں گا۔ کب دعا کریں گے؟ سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اس میں اپنے بچوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار میں لگیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔